تین باتیں ہیں جو اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں، بقرہ کے لفظی معنی گائے کے ہیں، ایک قصہ ہے کہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ اب قاتل معلوم کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو یہ حکم ہوا کہ ان لوگوں سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں اور گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پہ ماریں تو وہ بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اب گائے ذبح کرنے کو کہا گیا تھا، اب جیسی بھی گائے مل جاتی ذبح کر دیتے، سفید، کالی، زرد، بھوری، جوان، بوڑھی، صحت مند، بیمار گائے تو تھی نا۔ کہا نہیں ان البقرہ تشابہ علینا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کیسی گائے، بسم اللہ، سمجھ میں نہیں آئی کیسے گائے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس گائے کی صفات بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر صفات بیان کرنا شروع کر دی کہ میاں پھر گائے جو ہو وہ جوان ہو، اس نے کہیں کام نہ کیا ہو، بوڑھی نہ ہو، بیمار نہ ہو، کہیں کوئی عیب نہ ہو۔ انہوں نے اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور پابندیاں لگ گئیں، جوں جوں پوچھتے چلے گئے اور پابندیاں لگتی چلی گئی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب اتنی پابندیاں لگ گئیں کہ جو گائے کی اب صفات اللہ نے بیان کر دی، اب وہ گائے نہ ملے، اور ملی تو اس نے کہا میں تو سونے کے ساتھ تولوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا، اس کے حکم پہ عمل کر لو، اس پہ غیر ضروری سوالات نہ کرو، غیر ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ پھنستے چلے جاؤ گے، دھنستے چلے جاؤ گے، اس پہ عمل کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے اس کا مبہم رہنا ہی ٹھیک تھا، اس کو مبہم رکھو۔ کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے پورا علم نہیں دیا، کچھ بتا دی بات، کچھ نہیں بتائی، تو جو بات نہیں بتائی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بتانا بھول گئے، وہ اس لیے نہیں بتائی کہ اس کا بتانا نقصان دہ تھا، بس اسی پہ جم جاؤ اور اسی کے مطابق عمل کرو۔ قرآن مجید میں آپ آگے چل کے پڑھیں گے، دو قسم کی آیات ہیں، ایک محکمات، ایک متشابہات۔ پکا پکا سیدھا سیدھا صاف حکم کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اس کی پیروی کرو۔ متشابہات وہ باتیں جن میں شک و شبہ کی گنجائش نکلتی ہو، فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان کے چکر میں نہ پڑو۔ یہ فرقہ واریت، یہ اختلاف رائے، یہ جھگڑے، یہ تشدد، یہ تعصب، یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم غیر ضروری معلومات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا انی، وہ اس کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں میں جانچا، امتحان لیا، پھر کہا اسلم، میرے سامنے جھک جاؤ، میری بندگی اختیار کرو۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں پروردگار تمام جہانوں کے رب کے سامنے جھک گیا۔ میں اچھا اگر سچ مچ جھک گئے ہو تو اور پھر تمہارا تھوڑا سا امتحان لیتے ہیں، اس آگ میں کود جاؤ۔
تو بابا کود گیا. اچھا یہ بیٹا ہے, بہت پیارا لگتا ہے نا, اکلوتا ہے, چلو اس کو ذبح کر دو. بابا اس کو ذبح کرنے پہ بھی تیار ہو گیا. اچھا تو یہ ملک چھوڑ کے ادھر چلے جاؤ, مصر کی طرف چلے جاؤ. ایک سے ایک امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا, اور جب وہ امتحان میں پورے اتر آئے تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے انسانوں کا امام بنانے لگا ہوں. اب ہمارے بابا حضرت ابراہیم تھے تو آخر انسان نہ, پوچھنے کے وہ من ذریتی, میری اولاد کو بھی امام بنانے کا پروگرام ہے؟ صرف مجھے امام بنا رہے ہیں یا میرے آگے بیٹے پوتے پڑپوتے اولاد سب کو امام بنا رہے ہیں؟ فرمایا لا ینال عہد الظالمین, تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان پہ میرا یہ عہد پورا نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ امامت کوئی وراثت کی چیز نہیں ہے, یہ دین وراثت کی چیز نہیں ہے. ورنہ حضرت ابراہیم سے کہہ دیا جاتا کہ میاں تمہیں امام بنایا ہے تو تیرے بیٹے کو امام کیوں نہیں بنائیں گے, تیرے پوتے کو امام کیوں نہیں بنائیں گے, پڑپوتے, تم سارے ہی امام ہو. فرمایا نہیں, ہمارا عہد ہے تم سے اور تمہاری اولاد سے, ہاں تمہاری اولاد میں سے جو ظالم نکلے وہاں ہمارا عہد ختم ہو جائے گا, ان سے ہم امامت چھین لیں گے. عزیزان گرامی, یہ دین جو ہے یہ بھی اولاد در اولاد, پشت در پشت, نسل در نسل منتقل نہیں ہوتا. یہ امامت بھی منتقل نہیں ہوتی. کوئی شخص اس لیے مسلمان ہے کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا, غلط بات ہے. میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میرا باپ مسلمان تھا اور میرے والد نے میرا نام غلام مرتضیٰ رکھ دیا, دین دیال نہیں میرا نام رکھا, اس لیے میں مسلمان ہو گیا. نہیں بھائی نہیں, مسلمان ہونا ایک خاص عقیدے کو, ایک خاص ایمان کو, یقین کو اختیار کرنے کا نام ہے. اس ایمان یقین کی محنت کر کے جب میں وہ ایمان یقین اپنے دل میں نہیں ڈالوں گا میں مسلمان نہیں بنوں گا. اور پھر اس ایمان یقین کی محنت کے بعد جب اس ایمان یقین جیسے کے تقاضے کے مطابق جو اعمال ہوں گے ان اعمال کو اختیار نہیں کروں گا میں مسلمان نہیں بنوں گا. اس لیے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین, ظالم پہ ہمارا عہد نہیں ہوگا. یہ امامت بھی کسب کرنی پڑے گی, یہ دین, ایمان, عقیدہ, عمل صالح, اس کا کسب کرنا پڑے گا, اس کو کمانا پڑے گا. یہ ورثے کی چیز نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو مسلمان ہو گیا. پہلے سمجھنا پڑتا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے, اس کی صفات, اس سے اپنا تعلق, اس کا یقین دل میں بٹھانا پڑتا ہے. وہ جب بیٹھ جائے تو اسلام بھی ہے, ایمان بھی ہے, ورنہ کچھ نہیں ہے. یہ وراثتی چیز نہیں ہے.